ایسے کپڑے پہنیں گے، پرانے کپڑے پہنیں گے تو ابا سب مذاق بنائیں گے کہ امیر المؤمنین کی بیٹیاں اور پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عید کے ایک دن پہلے ان کی بچیاں آئیں۔ آنے کے بعد کہنے لگیں ابا ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گے؟ ابا سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کیا ہمارے بھی آپ اچھے کپڑے بنائیں گے؟ ہمارے پاس تو یہ جو ہم کپڑے پہنے یہی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ ابا کل عید کا دن ہے، آپ مجھے بتائیں نا آپ کون سے کپڑے دیں گے کل ہمیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے بیٹی یہ جو تم کپڑے پہنے ہو نا یہی آج دھو لینا اور کل پہن لینا، عید کے دن یہی کپڑے پہن لینا۔ ان کی بیٹیاں رونے لگیں، کہنے لگی ابا یہ تو پرانے کپڑے ہیں، ہماری سہیلیاں ہماری دوست سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گی اور ہم، ابا آپ مجھے نئے کپڑے دو نا۔ جب بیٹیوں نے آنکھوں میں آنسو لا کے رو کے اتنی بات کہی نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بیت المال گئے، خازن سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، یعنی 1 مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دو۔ تو خازن نے کہا حضرت میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ تو دے دوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ بادشاہ بھی کیسے بادشاہ ہوتے تھے اور ان کے غلام بھی کیسے غلام ہوتے تھے، ہاں کہ بادشاہ اتنے بڑے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور تنخواہ لینے کے لیے جا رہے ہیں 1 مہینے کی۔ ہاں یہ لوگ بیت المال سے نہیں لیتے تھے، یہ خود اپنی کمائی کرتے تھے اور پھر اسی کمائی سے کھایا کرتے تھے، بیت المال سے نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے بیت المال، خازن سے کہا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ دے دو۔ خازن نے کہا میں تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ تو دے سکتا ہوں، لیکن حضور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں 1 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہوں تو میں آپ کو ابھی تنخواہ دے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں، مجھے نہیں معلوم کہ 1 مہینے تک میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ واپس چلے آئے بیٹیوں کے پاس، کہنے لگے اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، جو تم کپڑے پہنے ہو انہیں آج تم دھل لینا اور کل یہ پہن لینا، اللہ اور رسول کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ کوئی قربانی نہ دے۔ تو اجلے کپڑے پہن لینے کا ہی نام عید نہیں ہے، رنگ برنگے کپڑے پہنے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، عید کا دن تھا، میں نے دروازہ کھولا تو میرا ہمسایہ تھا، میرا پڑوسی تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ عبد الرحمن ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں اور کل عید بھی ہے، مہمان بھی آئیں گے، اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور ہم مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر پائیں گے، تمہیں تو معلوم ہے یہ دنیا کیسا مذاق اڑاتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو بڑی مہربانی، بڑی کرم نوازی۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے، بی بی سے کہا کہ ہمارا پڑوسی آیا ہے، وہ ایسی ایسی بات کہہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 25 درہم جو رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دوں۔ بی بی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، اگر آپ اپنے پڑوسی کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بیوی بھی کیسی بیوی تھی، وہ نیک بیوی تھی، اللہ سے ڈرنے والی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو، سب بیویوں کو نیک بنائے، کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی فوراً راضی ہو گئی، کہنے لگی میرے سرتاج جو تمہاری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، ایسا نہیں ہے جو میری مرضی ہوگی وہ تمہاری مرضی چلے گی، جو تم چاہو گے اس پر میری رضا ہے۔ شوہر خوش ہو گیا، 25 درہم اٹھائے اور اپنے پڑوسی کو دے دیے، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس نے سوچا صبح کو عید ہے اور مہمان آئیں گے تو اچھے سے مہمان نوازی ہو جائے گی، بڑا خوش تھا۔ ابھی دروازہ انہوں نے بند کیا تھا کہ دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا، یہ پھر کھولنے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو یہ پہچان نہیں رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے آقا آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن جو آپ کے والد صاحب تھے وہ مجھے جانتے تھے، میں آپ کے والد صاحب کا، آپ کے ابا کا میں غلام تھا اور میں بھاگ گیا تھا، جب میں یہاں سے بھاگ کے گیا تو مجھے بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی اور اب میں لوٹ کر واپس آیا ہوں۔ اور اس نے 25 دینار ان کو دیے، کہا یہ 25 دینار رکھ لو، یہ 25 دینار رکھ لو، اگر تم 25 دینار رکھ لو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ دینار لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔
دیکھا کہ 25 درہم صرف اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، 25 درہم صرف اللہ کی راہ میں دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا انہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلہ دیا کہ ابھی چند ہی منٹ میں انہیں 25 درہم کے بدلے میں 25 دینار دے دیے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو اور نوازے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ آپ کو 100 گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں، غریبوں کی مدد کر کے تو دیکھیں، غریبوں کا سہارا بن کے تو دیکھیں، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔